جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس موقع پر قرآن اور حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، اور دین اسلام اس موقع پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جب ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آج یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور انشاءاللہ ہم شریعت کی روشنی میں اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ غصہ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے. یہ ایک فطری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے. کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. کسی میں اللہ رب العزت نے غصے کا مادہ کم رکھا ہے اور کسی میں زیادہ رکھا ہے، لیکن ہے یہ صفت ہر بندے کے اندر. اور جب تک یہ صفت اعتدال کے اندر ہو تو یہ صفت اللہ کی ایک نعمت ہے. اس صفت کے ذریعے بندہ بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کرتا ہے، اور اس صفت کے ذریعے بندہ بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات سے اپنے کو بچاتا ہے. اگر غصہ ہی نہ ہو تو انسان کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. اب دشمن نے حملہ کر دیا، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے. کسی درندے نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے. آپ کی عزت اور آبرو پر کسی نے حملہ کر دیا، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے. آپ کی اولاد اور آپ کے شاگرد اور جو بھی آپ کے ماتحت ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ ان نقصانات سے کیسے بچیں گے؟ لہذا غصے کا آنا
اعتدال کے دائرے میں رہ کر یہ ہمارے جان، مال، عزت، آبرو اور ہماری دینی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لہذا غصے کا آنا یہ کوئی بری صفت نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطری صفت ہے اور غیر اختیاری ہے۔ جب کوئی بات ایسی پیش آتی ہے جو انسان کو ناگوار ہو، انسان کے لیے تکلیف دہ ہو، تو اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا نام غصہ ہے، اور یہ انسان اپنے اختیار سے نہیں لاتا، خود بخود غیر اختیاری طور پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں غصہ آ گیا کسی بات پر، اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم غصے کو بڑھنے دیں، غصہ جو ہے بڑھ رہا ہے، غصے کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، یہاں تک کہ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور غصہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جب غصہ آ گیا جو ہمارے اختیار کے بغیر ہمارے فطری تقاضے کے مطابق آیا ہے، تو ہم اس غصے کو کنٹرول کریں اور اس غصے کو دبانے کی کوشش کریں اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دو جو آپشن ہیں یہ ہمارے اختیاری ہیں۔ تو غصہ جب کسی ناگوار بات پر، نامناسب بات پر، کسی تکلیف دہ بات پر آیا، وہ تو غیر اختیاری تھا، لیکن اب ہمارے اختیار میں ہے یا تو ہم اس غصے کو آگے بڑھائیں اور غصے کی آگ کو مزید دہکائیں اور آپے سے باہر ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم غصے کو قابو میں کریں، اس کو کنٹرول کریں اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس موقع پر قرآن اور حدیث اور دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، غصے کو بڑھنے کا موقع نہ دیں، غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس حکم کو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جن لوگوں کا غصہ آپے سے باہر ہوتا ہے ان کے اوپر سخت نکیر کی گئی ہے، اور جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو میں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ان متقی لوگوں کی چند صفات کو بیان کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ ان کی ایک صفت تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا اور سجایا اور سنوارا، ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ خوشحال اگر ہیں تو مثلا 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں، اور اگر تنگی کے ایام چل رہے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 1000 اور 1 کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو بندے کی دل کی کیفیت اور جذبات کو دیکھتے ہیں۔
انشاءاللہ اس صفت پر ہم کسی موقع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دوسری صفت یہ بیان کی ان تقوی والوں کی جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا، اوصنی ولا تکثر، کہ مجھے نصیحت کیجیے اور کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، اپنے غصے کو قابو میں کرو۔ اس نے پھر سوچا کہ میں ایک نصیحت کا اور مطالبہ کروں، پھر کہا کہ اوصنی، ایک نصیحت اور کر دیجئے۔ تو آپ نے پھر یہی فرمایا، لا تغضب، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، مجھے کوئی نصیحت اور کر دیجئے، آپ نے پھر یہی فرمایا، لا تغضب۔ معلوم ہوا کہ غصے کو قابو میں کرنا اور غصے کو کنٹرول کرنا یہ ہماری دینی اور دنیاوی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں تو ہمارے نہ جانے کتنے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں۔ اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ میں اس سلسلے کی بعض روایات کا ابھی بعد میں تذکرہ کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دین اسلام کے اندر غصے کو ٹھنڈا کرنا اور غصے کو قابو میں کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ دنیا کے اندر صبح سے لے کے شام تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کے بنیادی اسباب دو ہیں۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جو انسان کرتے ہیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے۔ اب مثال کے طور پہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ناجائز مجلسوں میں جا رہا ہے، ناچ گانے کی مجلسوں میں جا رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے اور چوری کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، یہ سارے گناہ انسان کرتا ہے اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے۔ ان تمام گناہوں کا جو سبب ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ اور بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، غصے کو قابو میں، کنٹرول میں نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، کسی کا بغض اپنے دل میں پال رہا ہے، کسی سے عداوت اور دشمنی اختیار کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی پہ الزام تراشیاں کر رہا ہے، کسی کے تئیں کینہ اپنے دل کے اندر پیدا کر رہا ہے، کسی کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کسی کے جان کو، مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ان تمام کبیرہ گناہوں کا جو سبب ہے وہ انسان کا غصہ ہے۔
تو معلوم ہوا کہ جتنے گناہ صبح سے لے کے شام تک بندے دنیا میں کرتے ہیں ان کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ دو ہیں، نفسانی خواہشات اور غصہ۔ اب اگر ہم غور کریں تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے بندہ جو گناہ کرتا ہے زیادہ تر وہ گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ کی لائن کے گناہ ہیں، لیکن غصے کی وجہ سے انسان جو گناہ کرتا ہے زیادہ تر یہ گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد کی لائن کے ہیں۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں حقوق اللہ کی لائن کے جو گناہ ہیں ان کا تدارک، ان کی تلافی، ان کی معافی تو آسان ہے۔ کتنے بندہ گناہ کرے، ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے آقا کے سامنے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کی لائن کے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا آسان نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد کی لائن کے جو گناہ ہیں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو ان گناہوں میں جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس نافرمانی کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اب یا تو جا کے اس کا حق ادا کرو یا اس سے حق کو معاف کراؤ، اس کے بغیر اس گناہ سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے بنیادی جو دو اسباب ہیں، نفسانی خواہشات اور غصہ، ان میں زیادہ خطرناک جو ہے وہ غصہ ہے۔ ان میں زیادہ خطرناک غصہ ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، بندوں پر زیادتیاں کرتا ہے، جس کی معافی اور جس کی بخشش وہ آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کو قابو میں کرنے اور غصے کو کنٹرول میں کرنے کی بہت سخت تاکید دین اسلام کے اندر آئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھونٹ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ گھونٹ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر و ثواب والا گھونٹ ہے، وہ کون سا گھونٹ ہے؟ وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو بندہ پی لے۔ غصہ آیا اور بندے نے غصے کے گھونٹ کو پی لیا، یعنی غصے کو دبا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ غصہ آیا اور بندہ فوراً متوجہ ہو گیا کہ میں کس طرح اس کو غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں، انشاءاللہ میں ان کو بعد میں بیان کروں گا۔ اب بندے نے جو نبوی طریقے غصے کو کنٹرول میں کرنے کے بتائے گئے ہیں ان کے ذریعے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو کتنا بڑا جو ہے اس کو کتنی بڑی سعادت اس کو حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جوف کو، اس کے باطن کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پہلوان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ ایسا طاقتور پہلوان ہے جو اپنے مخالف کو پچھاڑ دیتا ہے، اپنے مخالف کو پٹک دیتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، حقیقی پہلوان اور حقیقی طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، جو دنگل میں اپنے مخالف کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان اور حقیقی معنی میں پاورفل وہ شخص ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے۔ جب غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لے، یہ ہے اصل پہلوان۔ اور ایک حدیث جس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے، اس کے عیبوں کی ستاری کریں گے، اس کے عیبوں پر اللہ رب العزت پردہ ڈال دیں گے۔ اور جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امید سے بھر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ قیامت کے دن میدان حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ایک مایوسی کی فضا چھائی ہوئی ہوگی۔ وہاں اس موقع پر جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کیا تھا اسے کیا فائدہ مل رہا ہے کہ اس مایوسی کے عالم میں جہاں ہر ایک مایوس ہوگا، لیکن دنیا میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا جو بندہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امید سے بھر دیں گے، اسے مایوسی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی ذات سے پر امید ہوگا۔ اب جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا حال ہے، ان لوگوں نے اپنے نفس کو مار لیا تھا، اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض ہوتے ہی نہیں تھے، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی پہ غصہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تھا تو وہ اللہ کی نافرمانی پر آتا تھا۔ ان حضرات کو اگر کبھی غصہ آتا تھا تو اس وقت آتا تھا جب دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی خدمت کرتے تھے اس لیے آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ اب جب کوئی خادم ہوتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک کتنے کام اس سے بگڑ جاتے ہیں، اور انسان کتنا بااخلاق ہو، کتنا مشفق و مہربان ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں بگاڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا لما فعلت کذا، کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کر دیا۔ حالانکہ کم عمر تھے، کتنے کام ایسے ہوئے ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوئے ہوں گے، مگر اپنی ذات کی وجہ سے کسی پہ غصہ کرنا، کسی پہ ناراض ہونا تو بہت دور کی بات، یہ تک نہیں کہا لما فعلت کذا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، اوڑے ہوئے تھے، اور نجرانی چادر وہ ایسی تھی کہ جس کا حاشیہ یعنی کنارہ موٹا اور سخت تھا۔ راستے میں ایک دیہاتی ملا، اس دیہاتی نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی گردن مبارک پہ اس کا نشان پڑ گیا،
کیونکہ اس کا جو کنارہ تھا نجرانی چادر کا وہ سخت تھا. اس دیہاتی نے اس طرح آپ کی چادر کو کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس چادر کو کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا. اور پھر اس دیہاتی نے کہا کہ اے محمد، جو مال اللہ کا تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دو. یعنی بیت المال کے اندر جو مال غنیمت وغیرہ ہوتا ہے اس میں سے مجھے بھی دو. اب آپ انداز دیکھیے، آج کے دور میں کوئی مدیر ہو، کسی کمپنی کا مالک ہو یا کسی بھی عہدے پر ہو، اور کوئی عام آدمی اس سے اس ایٹیٹیوڈ سے بات کر لے تو ہم تو اس کی بخیا ادھیڑ دیں، اس کی دھجی اڑا دیں. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرانے لگے. اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے بیت المال میں سے مال دے دیا جائے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی ساری محبت اور ساری نفرت اللہ کے لیے تھی. اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے ان کو محبت تھی نہ کسی سے نفرت تھی. جو کچھ تھا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کسی مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف لگا ہوا ہے. پرنالہ کہتے ہیں کہ چھتوں پہ جو ایک چھوٹی سی نالی باہر نکالی جاتی ہے جس سے بارش کے موقع پر پانی جو ہے نیچے گرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کا بھی ایک پرنالہ بنا ہوا ہے جس کو عام طور پر میزاب رحمت کہتے ہیں. تو اس قسم کا ایک پرنالہ کسی مکان کا تھا جو مسجد کی طرف نکلا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب بارش ہوگی تو پانی اس کی چھت کا، مکان کی چھت پہ جو بارش کا پانی ہے وہ کہاں گرے گا؟ مسجد کے اندر گرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی یہ کس کا مکان ہے، کس کا پرنالہ ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو انہوں نے کہا کسی کا ذاتی پرنالہ مسجد میں نکلے جو کہ اللہ کا گھر ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور وہ پرنالہ وہاں سے ہٹا دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑوا دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کے مکان کی چھت سے بارش کا پانی آئے گا تو یہ مسجد کی بے حرمتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ پرنالہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا. اس پرنالے کو اس طرح لگانے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ جملہ جیسے ہی سنا تو فاروق اعظم جیسا قوی الاعصاب شخص کانپنے لگا اور کہا کہ واقعتاً اللہ کے رسول کی اجازت سے یہ لگا تھا؟ تو حضرت عباس نے کہا جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا احساس ہوا اور اتنی ندامت ہوئی، حالانکہ انہوں نے جو توڑوایا تھا وہ تو لا علمی میں توڑوایا تھا. حضرت عباس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، اور اس پرنالے کی جگہ رکوع کی حالت میں جھک کر کھڑے ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ میری کمر پہ چڑھ کر اس پرنالے کو ٹھیک کرو. میری کمر پہ چڑھ کر اس پرنالے کو ٹھیک کرو. حضرت عباس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک کرا لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ عمر کی ہمت کیسے ہوئی کہ جس کام کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہو عمر نے اس کو کیسے توڑوا دیا. لہذا میری سزا ہے کہ میں یہاں جھک کے کھڑا ہو رہا ہوں، میری کمر کے اوپر کھڑے ہو کے اس پرنالے کو ٹھیک کرو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکوع کی حالت میں جھکے اور ان کی کمر کے اوپر چڑھ کر اس پرنالے کو ٹھیک کرایا گیا. یہ تھے صحابہ کرام کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نافرمانی کا شبہ بھی اگر پیدا ہو جاتا تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. بہرکیف اب غصہ اگر انسان کو آیا ہے تو یہ کوئی قابل مذمت نہیں ہے اور یہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. غصہ خود بخود آتا ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غصے کو کنٹرول کریں، کیونکہ غصہ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو اس سے بہت سے ایسے گناہ سرزد ہوں گے جو حقوق العباد کی لائن کے گناہ ہیں، جن کی تلافی اور جن کی بخشش اور جن کا تدارک بہت مشکل ہے. ہم احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا ہے. ایک روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لیٹ جائے. تو غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہو اس وقت اس کو غصہ آئے تو فوراً بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا ہوا ہو اور غصہ آ جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کا جو علاج ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اس سے غصے کی شدت میں اور اس کے ہیجان کے اندر کمی آئے گی. اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور ایک دوسری روایت ہے اس کو بھی امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اپنی سنن میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے، اور شیطان کو پیدا کیا گیا ہے آگ سے، اور آگ کو جو چیز بجھاتی ہے وہ پانی ہے. لہذا جب غصہ تم میں سے کسی کو آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے. جب وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو اس سے غصے کی آگ بھی ٹھنڈی ہوگی. اور تیسرا طریقہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمی لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا اور گالم گلوچ کر رہے تھے. اور ان میں سے جو ایک تھا وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں جو ہے پھول گئیں، تن گئیں. جب اس کی غصے کی یہ ہیجانی کیفیت دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے، اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے، غصے کی یہ ہیجانی جو کیفیت ہے یہ قابو میں آ جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہذا غصے کو قابو میں کرنے کا تیسرا جو نبوی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو ہم کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس طریقے کی طرف اشارہ قرآن نے بھی کیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
کہ جب شیطان تم کو کچوکا مارے. اب ظاہر ہے کہ غصہ جو ہے یہ بھی شیطان کے تصرف سے آتا ہے، اس میں جو ہیجان پیدا ہوتا ہے. فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور ایک طریقہ امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے، سکوت اختیار کر لے، ریلیکس ہو جائے. کیونکہ غصے میں اگر وہ بولے گا تو اس سے غصہ اور بڑھے گا، اور نہ جانے پھر کیا کیا اس باتیں اس کے منہ سے نکلیں گی جو گناہ کے دائرے میں آتی ہیں. اس لیے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو جس بندے پر غصہ آیا ہے، اگر وہ اس کا ماتحت ہے، مثلا اس کے بچے ہیں یا اس کے شاگرد ہیں یا اس کے گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، تب تو وہ غصے میں ان کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور اس میں حدود سے تجاوز کرتا ہے. شریعت میں ہر چیز کی حدود ہیں. یا پھر مار پیٹ کرتا ہے، اور غصے میں جب مارتا ہے تو اس میں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور حدود سے تجاوز کرتا ہے. اور حد سے زیادہ اگر آپ سخت کلامی کریں گے یا مار پیٹ کریں گے تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جو حقوق العباد کی لائن کا ہے. اور جس پہ آپ کو غصہ آیا ہے، اگر وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے یا آپ اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کر سکتے، تو اب غصے کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کے دل میں حسد پیدا ہوگا، اس کا کینہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا اور بغض آپ کے دل میں پیدا ہوگا، جو سب گناہ کبیرہ ہیں. پھر آپ اپنی مجلسوں میں اس کی غیبتیں کریں گے، اور کتنی بھی غیبت کر لے دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. پھر آپ اس کے خلاف سازشیں کریں گے، منفی سوچ رکھیں گے، اس کی خوشحالی سے پھر آپ کو رنج ہوگا، اس کی پریشانی سے آپ کو خوشی ہوگی، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہے. لہذا ہمیں جو تعلیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اب اگر جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے وہ ہمارے ماتحت نہیں ہیں، ہمارے زیر تربیت نہیں ہیں. بہت سے رشتہ داروں کی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک بازاروں میں، سڑکوں پہ، ٹریفک وغیرہ میں بعض لوگ ایسے غیر مہذب ہوتے ہیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے غصہ آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی وہ آپ کے زیر تربیت نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کے ماتحت نہیں ہیں. وہاں تو ہمیں کیا کرنا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کو معاف کرنا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے. جب ہم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں معاف کریں گے. اور اگر جن پہ غصہ آیا ہے وہ آپ کی زیر تربیت ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، گھر کے بچے ہیں یا آپ سے پڑھنے والے آپ کے شاگرد ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب غصہ ہو اس وقت کوئی ایکشن مت لیجیے، کیونکہ غصے میں اگر آپ ایکشن لیں گے تو غصہ اور بڑھے گا، آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. پھر آپ جو بات کہیں گے وہ اس میں اصلاح نہیں ہوگی، اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنے غصے کی بھڑاس نکالیں گے. اور غصے کی جب آپ بھڑاس نکالیں گے تو اس سے تربیت نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس سے آپ کے جو بچے ہیں، ماتحت ہیں، ان کے اندر ضد پیدا ہوگی اور نفرت پیدا ہوگی. ہم اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے غصے کی وجہ کے ذریعے نہیں روک سکتے، کیونکہ غصے کی وجہ سے اگر ہم ان کو برے کاموں سے روکیں گے، وہ کوئی برا کام اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے غصے سے وہ ڈرتے ہیں، تو کل جب یہ ڈر نہیں ہوگا تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر وہ آسانی کے ساتھ ان برے کاموں کو کریں گے.
کیونکہ آج وہ اس برے کام کو نہیں کر رہے صرف آپ کے غصے کی وجہ سے، اور غصہ تو آپ تو زندگی بھر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا اصل چیز ہے تربیت، اصل چیز ہے ذہن سازی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جب غصہ آئے ہم کوئی ایکشن نہ لیں، بلکہ اس وقت ہم کیا کریں، اس وقت ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ لیکن چونکہ ہمیں تربیت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، بعد میں ہم ان کو بلا کر مصنوعی غصہ بقدر ضرورت پیدا کر کے ہم ان کو سمجھائیں۔ اب جب ہم سمجھائیں گے تو اس میں خیر خواہی ہوگی، اور اس سے ان کی اصلاح ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، ان کی ذہن سازی ہوگی۔ اور غصے میں اگر ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، اول پھول بکیں گے، تو اس سے ضد اور نفرت پیدا ہوگی، اور اگر آپ کے غصے کی وجہ سے وہ اگر برے کاموں کو چھوڑیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ان کو آپ کے غصے کا ڈر نہیں ہوگا، چونکہ تربیت ہوئی نہیں ہے، ذہن بنا نہیں ہے، پھر وہ ان برے کاموں کو کریں گے۔ لہذا آج کی گفتگو میں غصے سے متعلق یہ چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا مذہب اور اتنی خوبصورت تعلیمات اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو دی ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کی خوبصورتی سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔